انسانوں کے نام افزار ریحان۔ کیا اسلام جنسی امتیاز کا حمایتی ہے؟ کئی برس قبل کی بات ہے جب نیو یارک میں ایک معزز خاتون نے نماز جمعہ کی امامت کروائی تو نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ کیا ایک عورت امام بن سکتی ہے۔ یہ سوال ہم سے بھی کئی احباب نے پوچھا تو عرض کی اگر عورت مسلمانوں کی قائد یا سیاسی رہبر بن سکتی ہے تو امامت کیوں نہیں کروا سکتی؟ البتہ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی عورت مسلمانوں کی سیاسی سربراہی نہیں کر سکتی تو پھر ان کی یہ بات قابل فہم ہے کہ اسے امامت کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اس جواب پر بھی جب سوال کی تشنگی قائم رہی تو وعدہ کیا کہ اس پر تحریری صورت میں دوسرا نقطہ نظر پیش کیا جائے گا، مگر طبیعت کسی ایسی تحریر کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی کہ ہماری سوسائٹی کا مزاج بالعموم قدامت پسندانہ ہے۔ ہر جدید سوچ اور تازہ فکر سے ہم ایک نوع کی وحشت اور خوف محسوس کرتے ہیں، بالخصوص اگر وہ مذہبی حوالے سے ہو تو ہمارا راسخ الفکر ذہن اسے بدعت کے معنوں میں لیتا ہے، جس طرح بو کو ہم بالعموم منفی معنوں میں لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے ادب میں لفظ بو مثبت معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ بہرحال بو کے دونوں پہلو ہیں، بد بھی اور خوش کے ساتھ خوشبو بھی۔ کچھ ایسی صورتحال ہمارے مذہبی طبقوں میں بدعت کے متعلق بھی رہی ہے۔ ہمارے راسخ العقیدہ حضرات نے ہر بدعت کو ضلالت کے معنوں میں لیا ہے، کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالت فی النار، یہ ہمارے خطبات جمعہ میں اس کا ورد بہت کیا جاتا ہے۔ حالانکہ احادیث میں اس نوع کا جو بیان ہوا ہے مخصوص حالات میں اس کا ایک خاص پس منظر ہے جس کی وضاحت خاصی تفصیل طلب ہے۔ بہرحال جو حضرات اس کی تہ تک پہنچنے سے قاصر رہے ہیں انہوں نے اس مسئلے پر زیادہ غلو کیا ہے۔ ہماری نظر میں اس کی سب سے خوبصورت وضاحت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے کی ہے، جن پر سب سے پہلے اس نوع کا الزام لگا کہ آپ تو بدعتی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بدعت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ۔ سیدنا عمر نے ان دونوں قسموں کی جس خوبصورتی سے وضاحت فرمائی ہے ہمارے روایتی مذہبی ذہن نے کبھی اسے زیر بحث لانے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، رٹے بازوں کی طرح ایک فکرہ رٹ لیا ہے اور اس کا ورد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عورت کے سٹیٹس کو ہی لے لیں، ہم نے پوری مسلم سوسائٹی میں یہ ڈھول پیٹ رکھا ہے کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق آج سے 1400 برس قبل دے دیے تھے، دنیا کی کوئی سوسائٹی اسے یہ حقوق آج تک نہیں دے سکی۔ آج کی مغربی تہذیب اور سوسائٹی نے بھی عورت کو کچھ نہیں دیا سوائے اس کا جنسی اور کاروباری استحصال کرنے کے۔ مغرب نے عورت کی تذلیل کی ہے، اسے دوہری تہری ذمہ داریاں سونپ کر محض ایک ورکر بنا دیا ہے، جبکہ ہم نے تو اسے مہارانی بنا کر معاشی ذمہ داریوں سے بچا کر پرسکون گھر کی زینت بنا دیا تھا۔ دوسری بات جو بڑی تکرار سے کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو 1400 برس قبل جو حقوق عطا فرمائے تھے وہ آج کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے حرف آخر ہیں، اس سے آگے دیکھنا سوائے بدعات کو فروغ دینے کے اور کچھ نہیں۔ اس امر میں تو کوئی کلام نہیں کہ ہماری راسخ مذہبی ذہنیتوں میں عورت کو بالعموم مرد کی پراپرٹی خیال کیا جاتا ہے۔ آج انسانی نفسیات کا تھوڑا بہت ادراک رکھنے والا کوئی بھی شخص یہ جائزہ لے سکتا ہے کہ کوئی بھی انسانی سوسائٹی جس قدر اپنے آباء پر تفاخر کرنے والی قدامت پسند ہوگی اس میں کسی بھی نوع کی جوہری تبدیلیاں لانا جان جوکھوں کا کام ہوگا، چاہے جائے کہ ماضی کے تفاخر میں ڈوبی ہوئی قبائلی جکڑ بندیوں میں بندی ہوئی قدیم عرب روایات کی اسیر یہ مخصوص سوسائٹی، اس میں بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ہی نسلی جست میں دین و مذہب کی طرح معاشرت و حقوق کی بھی تکمیل کر دی جاتی؟ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دین یا دینی مبادئات کی تکمیل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم کا مدعا یہی ہے، لیکن جہاں تک تہذیبی تکمیل ہے وہ نہیں ہوئی۔ درویش اس سلسلے میں خود ہولی پروفٹ کے ریفرنس سے کئی مثالیں پیش کر سکتا ہے۔ یہ ایک تدریجی اور ارتقائی جاری پروسیس ہے جو صدیوں کی مسافت میں آگے بڑھتا ہے۔ واضح رہے کہ تہذیبی تکمیل سے مراد انسانی شعوری اخلاقیات ہیں جنہیں مکارم اخلاق قرار دیا گیا ہے، جن کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس حوالے سے واضح فرمان ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں تو مبعوث ہی اس لیے ہوا ہوں، پیغمبر بنا کر بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تمہارے مکارم اخلاق اعلی اخلاقیات یا تہذیبی اقدار کی تکمیل کر سکوں۔ ہمارے مذہبی لوگوں کو سخت مغالطہ لگا ہے جو انہوں نے دینی مبادئات اور شعوری مکارم اخلاق کے تفاوت کو یا تہذیبی تدریجی تفاوت کو الگ الگ سمجھنے کی بجائے ایک ہی چیز سمجھ لیا ہے، یوں بڑھتے ہوئے انسانی شعور کا رستہ روک کر اسے روایتی مذہبی جمود کا شکار بنا ڈالا ہے۔ اس لیے یہ کہنا تو درست ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جاہلیت کے اندھیرے میں روشنی کا دیا جلایا، مگر یہ کہ چند دہائیوں میں انسانی سماج کی تہذیبی تکمیل ہو گئی، جذباتی عقیدت کا ثبوت تو ضرور ہے لیکن یہ انسانی فطرت کے ادراک سے آری اپروچ ہے۔ جو لوگ ہر مسئلے کو مخصوص زمانی و مکانی زاویے سے دیکھتے ہیں اور
ایک خاص سوسائٹی کو ہر حوالے سے آئیڈیل و ماڈل خیال کرتے ہیں، ان کی نظر میں عورت کو امامت کیا ووٹ کا حق بھی نہیں ملنا چاہیے۔ آخر ثقیفہ بنو ساعدہ میں جب مسلمانوں کی سربراہی و قیادت کا تنازع زیر بحث تھا تو کیا اس میں کسی عورت کو شریک کیا گیا تھا؟ اگر نہیں کیا گیا تھا پھر آج عورت کو ایسی مشاورت یعنی ووٹ کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جب سیدنا عمر فاروق نے اپنا جانشین منتخب کرنے کے لیے ایک مشاورتی کونسل یا کمیٹی تشکیل دی تھی تو کیا اس میں کسی خاتون کو نامزد کرنے کی بھی ضرورت محسوس کی تھی؟ حالانکہ اس وقت سیدہ عائشہ جیسی عالمہ فاضلہ پوری قائدانہ صلاحیتوں کی مالک اور عوام میں مقبول عظیم خاتون موجود تھیں۔ اگر نہیں کیا اور ہرگز نہیں کیا تو پھر آج ہماری مسلمان خواتین ملک کی ایسی بااختیار اسمبلیوں میں کیوں بھیجی جا رہی ہیں؟ یہ ہماری روایتی اپروچ ہے۔ ہمارے روایتی علماء ایک مشہور حدیث بڑے تکرار سے بیان کرتے ہیں کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنی قیادت ایک عورت کو سونپ دی۔ ایسی باتوں کو اگر ظاہری اور لفظی طور پر دیکھا جائے تو عورت نہ ووٹ کا حق رکھتی ہے، نہ قومی اسمبلی کی رکن بن سکتی ہے، نہ مسلمان ملک کی حکمرانی پر فائز ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف مسلمان ممالک کا اگر جمہوریت کے حوالے سے جائزہ لیا جائے تو تھوڑی بہت جمہوریت جن 3-4 ممالک میں موجود رہی ہے ان میں بسنے والے مسلمان عوام نے عورتوں کو اپنی سربراہی حکمرانی کے لیے منتخب کیا ہے۔ پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ترکی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے جو حضرات عورت کی امامت پر اتنے غصے میں ہیں وہ مندرجہ بالا 4 مثالوں پر کیا فرماتے ہیں؟ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو شخص سیاسی قیادت پر فائز ہوتا ہے وہ نماز کی امامت کا استحقاق بھی رکھتا ہے، بلکہ مدتوں مسلمانوں میں اس روایت کی پابندی و پاسداری کی جاتی رہی ہے کہ جو ان کی قیادت کرتا تھا وہ نماز کی امامت بھی کرواتا رہا۔ یہ مولویوں کا طبقہ تو ماں بعد کی ضروریات میں تخلیق کیا یا پیدا کیا یا گھڑا گیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو تم نے مثالیں بیان کی ہیں قطعی غلط ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کا طرز عمل کیا ہے۔ کیا آپ جناب نے کسی عورت کو کبھی نماز کا امام بنایا؟ اس کا ایک سیدھا جواب تو یہی ہے کہ ہاں، پیغمبر اسلام نے ایک مسلمان عورت کو امام بنایا۔ سیدہ ام ورقہ کی روایت کتب حدیث میں موجود ہے، اگرچہ یہ وضاحت موجود نہیں ہے کہ ان کے پیچھے صرف خواتین نماز پڑھتی تھیں یا مرد حضرات بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، تمام بڑی بڑی احادیث کی کتابیں ملاحظہ کر لیجئے، کہیں خدا یا پیغمبر خدا نے ایسا کوئی ایک حکم نہیں دیا کہ کسی عورت کو اپنی نماز کا امام نہ بنانا، بلکہ سیدہ عائشہ کی ایسی بہت سی روایات پڑھتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ صدیوں قدیمی عرب کلچر میں مسلمان خواتین کا یہ معمول رہا کہ وہ نماز پنجگانہ مسجد میں جا کر مردوں کے ساتھ پڑھتی رہیں۔ اس دوران بعض ایسے واقعات بھی ہوئے جنہیں اخلاقیات کا نام یا جواز قرار دیتے ہوئے عورتوں کا مردوں کی موجودگی میں نماز باجماعت میں شریک ہونا ممنوع قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن پیغمبر کا رویہ قابل داد ہے کہ ایسے تمام تر اعتراضات کے باوجود صرف اتنا خصوصی اہتمام کیا کہ مردوں کے بعد بچوں کی صفیں ہوں گی اور اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوں گی۔ ہم سب شرعی طور پر یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کو ننگا رکھیں۔ پیغمبر آخر الزمان کی پوری زندگی میں آخری لمحوں تک کسی کو بھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ یوں 5 وقت عورتوں کی مشترکہ بڑے دروازے سے مردوں والی مساجد میں آمد کو ہدف تنقید بناتا۔ بعد کے لوگوں نے قبائلی عصبیت کے تحت عورتوں کی ایسی آمد کو روکنے کے لیے جو ہیلے گھڑے اور جو طریقے اپنائے ان کی وضاحت ہماری حدیث کی کتب میں پوری طرح موجود ہے۔ یہ از خود ایک قابل افسوس کہانی ہے جو ترقی معکوس پر دلالت کرتی ہے۔ حالانکہ مرد و زن کی مساوات و اشتراک کے حوالے سے ابتدائی اپروچ کو مزید پھلنا پھولنا چاہیے تھا، کیونکہ انبیاء کے ادوار کی انسانی معاشرت اب ہر حوالے سے آگے بڑھ چکی ہے۔ خدا کے پیغمبر جس نوع کے کھانے کھاتے تھے، جس نوع کا لباس پہنتے تھے، شادی بیاہ سے لے کر بچوں کی پڑھائی لکھائی تک، سونے کے بستر سے لے کر سواری کے جانور تک، ہر چیز بدل چکی ہے۔ پیغمبر مرد ہے یا قیادت و امامت مردوں نے کی تو یہ سب مخصوص ادوار کے تہذیبی تقاضے تھے۔ توحید، رسالت اور آخرت جیسے ابدی نظریات کے سوا دیگر مختلف تصورات بدلتے رہے، احکام بدلتے رہے، شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں۔ جہاں تک آخری شریعت کا تعلق ہے، اس میں بھی ایسی زبردست اتحادی لچک رکھی گئی کہ خلفائے راشدین جیسے نبوت سے قریب تر ادوار میں ہی بہت سی تبدیلیاں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ بدلے ہوئے حالات کی مطابقت میں مختلف فیصلے بھی ہوتے رہے اور امہ نے انہیں خوش آمدید بھی کہا۔ اصل چیز تو بنیادیں ہیں، جیسے کہ یہ کہا گیا ہے بنی الاسلام علی خمس اشہد ان لا الہ الا اللہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وصوم رمضان والحج البیت۔ یہ سب تب بھی قائم تھی اور آج بھی قائم ہیں اور ہمیشہ قائم رہیں گی، لیکن اصل المیہ یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ دور زوال میں مبادیات اور فروعات کے جوہری فرق کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ذرا ذرا سی باتوں پر کفر اور نفاق کے دعویٰ لگانے لگے۔ ہم میں سے ایسے اہل نظر رخصت ہو گئے جو کہتے تھے کہ اگر کسی میں 99 باتیں کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی ہو تب بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ۔ اس وقت ہماری جو حالت ہے اس کا اندازہ عورت کی امامت کے حوالے سے یا اس نوع کی معمولی باتوں پر اخبارات میں چھپنے والے بیانات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اندازہ فرمائیے جب عورت کی امامت والا معاملہ سامنے آیا تو ایک دینی دستگاہ کے محتمم اور مذہبی عالم نے فتویٰ جاری فرمایا کہ نیو
نیو یارک میں عورت کی امامت میں نماز جمعہ ادا کرنے والی خواتین کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں، جبکہ نماز میں شامل مرد خود کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں۔ اسلام میں عورت کی امامت شرعاً حرام ہے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہے۔ ایک آستانہ عالیہ سے سجادہ نشین کا فرمان یوں شائع ہوا ہے، یہ لفظاً پیش کیا جا رہا ہے: اسلام نے انسان کو جو حقوق دیے ہیں وہ کسی دوسرے نے نہیں دیے۔ انبیاء مرد ہوئے، نبوت اور رسالت کسی خاتون کو نہیں ملی، خلفائے راشدین بھی مرد ہوئے۔ نماز جمعہ، 5 وقت کی نماز، عیدین، جنازہ، استسقاء، تمام نمازوں کی امامت صرف مرد ہی کرا سکتا ہے۔ شریعت میں عورت کی امامت کا قطعاً کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھی عورت کی پہچان اس کا حجاب ہے۔ ایک جہادی رہنما نے فرمایا ہے، عصر حاضر میں عورت کی امامت بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے علماء کی طرف سے اسی نوع کے بیانات سامنے آئے ہیں، جن میں عورت کی امامت کو سخت لفظوں میں لعنت ملامت کی گئی ہے۔ اس خالصتاً فقہی مسئلے کو حرمت اور کفر تک پہنچا دیا گیا ہے۔ بعض نے اسے مغرب کی روایتی اسلام دشمنی اور یہود کی سازش بیان کیا ہے۔ مسلم ممالک تو رہے ایک طرف، خود امریکہ میں بعض مذہبی گروہوں کی طرف سے ایسے اعلانات کیے گئے ہیں کہ جن لوگوں نے عورت کی امامت میں نماز ادا کی ان پر حملے کیے جائیں گے۔ ایسی دھمکیوں سے ڈر کر کئی مساجد کے ذمہ داران نے محترمہ امینہ ودود اور ان کے ساتھیوں کو نماز کی اجازت دینے کے بعد یہ اجازت واپس لے لی۔ نماز کی ادائیگی کے مقام کو پوشیدہ رکھا گیا۔ پھر آخری وقت میں جب اعلان ہوا تو سیکورٹی کا بندوبست کرنا پڑا۔ یہ ادائیگی نماز بھی کسی مسجد میں نہیں بلکہ ایک چرچ میں کرنی پڑی۔ ظاہر ہے یہ سارا کوئی خوشگوار معاملہ نہیں تھا، بلکہ چرچ میں نماز کی ادائیگی از خود ایک نیا مسئلہ بن گئی۔ بعض دوستوں نے ایسے سوالات بھی اٹھائے کہ کیا چرچ میں مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں سیدنا عمر فاروق کا حوالہ پیش کیا گیا کہ انہوں نے چرچ میں نماز ادا کرنے کی آفر مسترد کر دی تھی۔ جب بتایا گیا کہ اس کی وجہ جناب امیر المومنین کا یہ خدشہ اور چرچ کا احترام تھا، کہیں مسلمان کل کو ان کی ادائیگی نماز کا جواز بنا کر چرچ پر ہی قبضہ نہ کر لیں کہ یہاں ہمارے عمر فاروق نے نماز پڑھی تھی، اس لیے ہم اسے مسجد بنا کر چھوڑیں گے۔ ماں بات یہی ہوا۔ ایسی وجہ قطعاً نہیں تھی کہ سیدنا عمر نے مسیحیوں یا اہل کتاب کی عبادت گاہ سے کراہت کی تھی، بلکہ تاریخی روایات کے مطابق خلیفۃ المسلمین نے بیت المقدس سے فارغ ہو کر سیدنا مسیح کی جائے پیدائش بیت الحم میں چرچ آف نیٹیوٹی کی پوری تعظیم کے ساتھ زیارت فرمائی تھی۔ اور یہاں یہ واضح رہے کہ آپ نے اہل کتاب کی ہر دو مقدس عبادت گاہوں یروشلم میں بھی اور بعد ازاں بیت الحم میں بھی ان کی عبادت گاہوں کے تقدس اور احترام کے باوجود ان سے نکل کے کچھ فاصلے پر جا کر نمازیں ادا کی۔ اور دلچسپ امر یہ ہے کہ جہاں انہوں نے نمازیں پڑھی واقعتاً مسلمانوں نے ہر دو مقامات پر مساجد تعمیر کر دی۔ اور آج بھی ان دونوں مقدس عبادت گاہوں یروشلم میں چرچ آف ہولی سپیکر جہاں جیزس کو بائبل کے مطابق دفن کیا گیا اور وہ جی اٹھے، اور دوسرے بیت الحم میں چرچ آف نیٹیوٹی، دونوں کے باہر ہر دو عمر بن خطاب کے نام سے مساجد آج بھی موجود ہیں اور ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ یہ ان کی زبردست دور اندیشی تھی۔ اگر انہوں نے ان کی عبادت گاہوں میں نمازیں پڑھی ہوتی تو بالکل یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے مسلمان ان کی عبادت گاہوں پہ ایسے ہی قبضہ کر لیتے جیسے انہوں نے ہیکل سلیمانی پر قبضہ کیا۔ ایسے حضرات اتنا بھی غور نہیں کرتے کہ قرآن نے واقعہ معراج میں جس مقام کو مسجد اقصی قرار دیا ہے وہ در حقیقت یہود کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی ہی تو تھی۔ مسلمانوں نے تب تک کوئی مسجد سرے سے بنائی ہی نہیں تھی، اگر بنائی تھی تو وہ صرف مدینہ میں مسجد نبوی یا مسجد قبلتین یا مسجد قباء۔ صاف ظاہر ہے اسلام دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کو بھی مساجد کی طرح عزت و احترام دیتا اور قدس کے نام سے پکارتا ہے۔ بہرحال اس سب کے باوجود ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک عالمہ فاضلہ کی امامت میں اگر نماز کا اہتمام کسی مسجد میں کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اور دیگر کئی مسنون باتوں کا لحاظ و خیال کھا جاتا تو اعتراضات میں شاید اتنی شدت نہ آتی۔ مثلاً اذان کہنے والی بچی اگر جوتے اتار کر سر پر ٹوپی پہن لیتی اور صف بندی میں اگر روایتی مسنون طریقہ اپنا لیا جاتا تو اس نوع کا اہتمام کرنے والوں کا کیا نقصان تھا؟ جب معاملے کی نوعیت پہلے ہی حساس اور غیر روایتی ہو تو ایسے لوازمات کا اہتمام کیا جانا چاہیے تھا۔ بہرحال قدم ضرور بولڈ اٹھایا گیا ہے، لیکن حکمت اور بہتر منصوبہ بندی کے جو تقاضے تھے ان پر چنداں توجہ نہیں دی گئی۔ امید ہے آئندہ ایسی غفلت کے مظاہرے نہیں ہوں گے۔ ہمارے جو حضرات ایک مسلمان خاتون کی امامت پر اتنے ناراض ہیں انہیں بھی حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ نماز نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے۔ ان معصوموں نے نماز ہی پڑھی ہے، اپنے پروردگار کی عبادت ہی کی ہے، کچھ غلط تو نہیں کیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ایک طرف ایسے کئی مولوی صاحبان ہیں جن کا علم و تحقیق سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن وہ امامت و قیادت کے لیے اس لیے اہل ہیں کہ وہ مرد ہیں۔ دوسری طرف پروفیسر ڈاکٹر امینہ ودود جیسی قرآنی علوم کی وہ نو مسلم عالمہ ہیں جن کی ساری زندگی قرآنی تعلیمات کو سمجھنے، اپنانے اور پھیلانے میں گزری ہے۔ وہ ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی میں فلسفہ اور مذاہب عالم میں اسلامیات کی پروفیسر ہیں، انگریزی اور عربی زبانوں کی ماہر ہیں۔ قرآن اور تعلیمات قرآن پر ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں جو دینی تعلیمات و عقائد پر اتحادی نقطہ نظر اور صلاحیت کی حامل ہیں، لیکن اس خاتون
ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عورت ہے، اس لیے وہ قیادت و امامت کی ذمہ داری پر فائز ہونے سے ابدی طور پر نااہل ہے۔ گویا عورت کا عورت ہو جانا ہی اس کی نااہلی کا ثبوت ہے کہ وہ ناقص العقل قرار پائے۔ وہ ہمیشہ کے لیے مردوں کی مقتدی و پیروکار ہی رہے گی، کبھی ان کی امامت و رہبرائی نہیں کر سکے گی۔ قبائلی ادوار کی ایسی معاشرت جہاں جنگجو سرشت کے عرب لوگ اپنے سے جری و قوی خصائل کے حامل سردار کی رہنمائی و قیادت ہی قبول کر سکتے تھے، اس میں تو ایسے ضابطے واقعتاً قابل فہم تھے۔ جالوت اور طالوت کی مثال میں قرآن نے طالوت کی انہی اضافی خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن تمام مذہبی و آسمانی شریعتوں کا بشمول آخری شرح مطالعہ فرما لیں، پروردگار عالم نے کہیں بھی ایسی خصوصیات کو ابدی حقائق یا ایمانیات کی بنیادی اور دائمی تقاضوں کی حیثیت سے بیان نہیں فرمایا، جو اس بات کا مظہر ہے کہ ایسی تمام تر فروعات کا تعلق انسانی معاشرت سے ہے۔ ہماری موجودہ معاشرت میں ان ادوار کی معاشرت سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ آج کا پہلوان وہ نہیں جو قوی الجثہ ہو یا اس کے ہاتھ میں تلوار ہو، اس کے مقابلے میں طاقتور وہ سمارٹ سا لڑکا یا لڑکی ہے، پکے عزم کے ساتھ، جس کے شعوری ہاتھوں میں علم اور ٹیکنالوجی کا نالج ہے۔ آج اور آج کے بعد آنے والے ادوار میں جس طرح اقوام عالم کی امامت و قیادت وہ قوم کر سکے گی جو علمی ترقی و استعداد میں سب سے آگے ہوگی، اسی طرح اسی خوبی کے حامل مہذب افراد ہی بلا تمیز و نسل و جنس رتبہ امامت و قیادت پر فائز کیے جانے کے قابل ہوں گے۔ جو اس کے برعکس الٹی آواز نکالے گا، فرد ہو یا گروہ، وہ جنسی امتیاز کا مجرم گردانا جائے گا۔ جنسی امتیاز UN ہیومن رائٹس چارٹر کے تحت بھی جرم ہے، جس پر ہم باسیط قوم دستخط کر چکے ہیں۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام اور مسلم امہ کو جنسی امتیاز کا مرتکب قرار دے دیا جائے؟